ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار، ہم مجرموں پر کرم فرمانے والے، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، پیارے پیارے آقا دونوں عالم کے مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیں باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل عالی جناب مرحوم آدم صاحب قبلہ کے اصال ثواب کے غرض سے ان کے بچوں نے، ان کے اہل خانہ نے منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور پسماندگان تو بالخصوص ان کے بچوں کو اللہ رب العزت صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل بہت اچھی تقریر رفیق درس حضرت علامہ مولانا مفتی یوسف صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی۔ میں کچھ وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں، دو تین باتیں عرض کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ اب یہ تقریر کا وقت نہیں رہ گیا، لوگ اب بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، بس دو تین باتیں عرض کروں گا اور اپنے درمیان ختم کر دوں گا۔ آپ حضرات سیمنٹ سے تھوڑا سا قریب آ جائیں، آپ حضرات جتنے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ کچھ باتیں آپ سے کی جا سکے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے والدین کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا، اور ایک مقام پر کہا وَسَابِقُوا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ ان سب کو سمیٹ کر میں ترجمہ کر رہا ہوں، دوڑو، تیز دوڑو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ لے کر دوڑو، اور سب مل کر دوڑو، دوڑو، تیز دوڑو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ لے کر دوڑو۔ سابقوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبقت کرو ایک دوسرے پر، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اور سب مل کر دوڑو۔ جب اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کہا دوڑو، تو ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے کہ پروردگار اس دوڑ میں ہماری منزل کیا ہے؟ کیا پانے کے لیے دوڑے؟ دنیا میں ہم دوڑتے ہیں تو ہمارا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے نا کہ وہاں پہنچنا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بے سبب تو کوئی نہیں دوڑتا، صبح سے شام تک ایک انسان دوڑتا رہے، آپ اس سے پوچھیں کہ کس لیے دوڑ رہے ہو، اس دوڑ میں تمہاری منزل کیا ہے، اس دوڑ میں تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ بے سبب دوڑ رہا ہوں، بے منزل دوڑ رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو دنیا میں انسان دوڑتا ہے تو اس کی کوئی ایک منزل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہا ہے کہ دوڑو، تو ہم اللہ سے سوال کریں کہ مولا اس دوڑ میں ہماری منزل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس دوڑ میں تمہاری منزل دو ہے، ایک اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنا، دوسرے اس کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا۔ دو منزل ہے، ایک اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنا، دوسرے اس کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا۔ اب ہم اور آپ اللہ کی راہ میں دوڑتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کی طرف سے مغفرت کا پروانہ آ جائے۔ ساری زندگی دوڑتے رہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کی طرف سے اس کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اچھا، جب آپ نے یہ سمجھا تو ایک بات مجھے مزید بتائیے کہ اگر کوئی انسان 60 سال تک دوڑتا رہے تو کوئی مفتی صاحب یہ ضمانت لے سکتے ہیں کہ جی اللہ کے رب العزت کی طرف سے مغفرت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی؟ کوئی ضمانت لے سکتا ہے؟ 70 سال کوئی حد ہے اس کی کب تک دوڑنا ہے؟ جب تک اللہ رب العزت نے سانسیں باقی رکھی ہے، ہر سانس کو اللہ کی راہ میں لگاتے رہو۔ اس کے بعد فارسی کا ایک شعر ہے کہ مجنوں صفتم در بدرو خانہ بخانہ، شاید کہ ببینم رخ لیلا ببہانہ، کہ میں دیوانہ ہوں، ہر دروازے پر دستک دیتا ہوں، کھٹکھٹاتا ہوں، کس لیے؟
تاکہ ببینم رخ زیبا ببہانا، تاکہ کسی صورت سے زیب رخسار زیارت ہو جائے۔ تو انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ساری زندگی وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے، دوڑتا رہے، اس لیے کہ تاکہ کسی صورت سے اس کی طرف سے مغفرت کا پروانہ آ جائے، بخشش کا پروانہ مل جائے۔ تو بندہ مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ زندگی بھر اللہ کی راہ میں دوڑتا رہے، جد و جہد کرتا رہے۔ لیکن ہم اللہ کی راہ میں کتنا دوڑتے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ پر بندہ مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ زندگی بھر اللہ کی راہ میں دوڑتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، تاکہ اس کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ کہا تو ایک بات مزید ارشاد فرمایا کہ وہ جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیوں بیان کی؟ یہ لمبائی چوڑائی کیوں بیان کی؟ مولوی غیاث الدین صاحب ہمیں اپنے گھر دعوت کریں اور بولے کہ حضرت آپ ہمارے ہاں آئیے اور رات میں ہی ٹھہر جائیے گا۔ میں بولوں گا کہ نہیں، مجھے رات میں گھر چلا جاؤں گا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ حضرت کہیں کہ نہیں حضرت یہیں رک جائیے گا، میں آپ کو 20 بائی 20 کا کمرہ دے دوں گا۔ تو میں کہوں گا کہ 20 بائی 20 کے کمرے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اتنا بڑا کمرہ مجھے مل بھی جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ لوٹوں گا یہاں سے وہاں تک۔ ہاں اگر یہ کہیں مجھ سے کہ حضرت آپ رکیے تو صحیح، میں آپ کو ایسا کمرہ دوں گا جس میں اے سی بھی لگی ہوگی، جس میں اٹیچ واش روم بھی ہوگا، جس میں 24 گھنٹے بجلی سروس بھی رہے گی، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ چلو کمرے کی سہولتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کمرے میں پائی جانے والی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو جنت کی طرف ابھار رہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنت ایسی بنائی ہے جس میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہم نے ایسے جنت بنائی ہے جس میں تم جس چیز کی عرضی کرو گے وہ چیز تمہیں پوری کر دی جائے گی۔ ان سب کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جنت ارضها السماوات والارض، ہم نے ایسی جنت بنائی ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو یہ چوڑائی کیوں بیان کی؟ تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے، ایکو کم کر دیجئے تھوڑا سا۔ یہ اللہ رب العزت نے لمبائی چوڑائی کیوں بیان کی، یہ وسعت کیوں بیان کی؟ تو اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی راہ میں دوڑنے کو کہہ رہا ہے تو ساتھ مطمئن بھی کر دے رہا ہے۔ کس بات سے مطمئن کر رہا ہے؟ کہ میرے بندو میری راہ میں دوڑو، میری راہ میں محنت کرو، اور اس یقین کے ساتھ محنت کرو کہ میں نے جو جنت بنائی ہے اس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اگر پوری کائنات اس کی تیاری کرنے لگ جائے تو قیامت میں میری بنائی ہوئی جنت چھوٹی نہیں پڑے گی۔ اگر ساری کائنات آ جائے تو میں سب کو جنت عطا کر دوں گا، اتنی بڑی جنت ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم بھی اتنی بڑی بنائی ہے کہ اگر ساری کائنات اللہ کی باغی ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم عطا کر دے گا، سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ جہنم بھی چھوٹی نہیں پڑے گی، تو دونوں پہلو پیش نظر رہے۔ جنت بھی اتنی بڑی بنائی ہے کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے، تو جہنم بھی اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ اور یہ جنت اور جہنم بنائی کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، کہ اللہ رب العزت نے اتنی جنت بڑی بنائی ہے تو کس کے لیے بنائی ہے؟ متقیوں کے لیے بنائی ہے، متقیوں کے لیے سواری گئی ہے، متقیوں کے لیے وہ جنت بنائی گئی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ صبح سے شام تک یہی سوچتے رہتے کہ ہم تو ہے ہی جنتی، ہم تو ہیں ہی جنتی، سنی جنتی مسلمان۔ اتنی آسان ہوتی جنت تو بلال کو اتنی بڑی قربانی نہیں دینی پڑتی، اتنی آسان ہوتی جنت تو خبیب کو اتنی بڑی قربانی نہیں دینی پڑتی، اتنی آسان ہوتی جنت تو 313 عزیز ترین صحابہ کو، سرکار کو غزوہ بدر میں نہ اتروانے پڑتے۔ ہم نے آج آسان سمجھ لیا جنت،
ہوش میں آئے، ہوش میں آئے، ہر کسی کے لیے وہ جنت نہیں تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب یہ کہا جائے نا کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہو جائے گا کہ ہم تو ہیں متقی، ہم تو ہیں متقی۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں کہ کون ہے متقی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جو خوشحالی اور بدحالی، تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال کی فراوانی دے دے، کثرت دے دے، جب بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ ذرا سی مال میں تنگی کر دے، جب بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے، مال کی تنگی کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ مال کی کثرت ہے، فراوانی ہے، دے رہے ہیں، اور ذرا سی رزق میں تنگی کیا آ گئی کہ ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات خراب ہے تو عید کے موسم میں ہم نے کپڑے کم کیوں نہیں بنوائے؟ وہاں تو پوری فراوانی کے ساتھ بنوا رہے، وہاں شیطان نے نہیں کہا کہ حالات خراب ہے، لیکن جب کسی غریب کی مدد کی بات آئی ہے، جب مدرسے میں تعاون کی بات آئی ہے تو شیطان نے ڈنٹی ماری ہے کہ حالات خراب ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر ہے تو پھر ہم متقی نہیں ہیں، اور جب متقی نہیں ہے تو پھر جنت بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ متقی وہ ہے جو خوشحالی اور بدحالی، جو سخی اور سخاوت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ہے اللہ کے متقی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ کیجئے، کم دیا ہے تو کم کیجئے۔ اللہ رب العزت نے تو کوئی قید نہیں لگائی نا کہ اتنا دینا ہی ہوگا، کوئی قید نہیں لگائی۔ اور زکوٰۃ میں بھی اللہ رب العزت نے پرسنٹیج لگایا کہ 2.5% ہی تمہیں اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 10 لاکھ تمہیں دینا ہی ہوگا، 9 کماتے ہو جب بھی 10 دینا ہوگا، 20 کماتے ہو جب بھی 10 دینا ہوگا، نہیں، 100 کماتے ہو تو 2.5 روپے ہی اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ اللہ کی کریمی ہے۔ ہاں اگر اللہ رب العزت نے کچھ پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے، کچھ ہمارے ساتھ حالات خراب ہے تو کم کیجئے، کم خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں، لیکن کیجئے، ہاتھ نہ کھینچئے۔ ایک حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات 1 درہم خرچ کرنے والا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں 1 لاکھ خرچ کرنے والے پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ 1 درہم خرچ کرنے والا 1 لاکھ درہم خرچ کرنے والے پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یار ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ہاں ایسا ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے خربوں کی دولت عطا کی ہے، خربوں کی۔ اور فلاں صاحب کو مثال کے طور پر مولوی غیاث الدین صاحب، ادھر دیکھیں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے 2 روپے عطا کیا ہے اور انہوں نے 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور مجھے اللہ رب العزت نے خربوں کی دولت عطا کی ہے اور اس میں سے میں نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت کا مقرب کون ہے؟ 1 درہم خرچ کرنے والا یا 1 لاکھ خرچ کرنے والا؟ حضور نعیم ملت آ رہے ہیں، نعرہ لگا